کو شہادت کا مقام مرتبہ حاصل کرنے کا دن ہے، آج ان کے ساتھ لڑتے ہیں، وہ دونوں بھی ان کے ساتھ لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ نہیں کہا کہ ہم پیچھے واپس چلے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے بیچتے ہوئے یہ کہا تھا میرا دل مطمئن نہیں ہے، آپ کافروں سے میں مطمئن نہیں ہوں۔ آج کتنے اسلامی ممالک ہیں جو کافروں سے مطمئن بیٹھے ہیں، اور یہ بیمان کسی وقت بھی کوئی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ جس نے پیغمبر محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیا، جبکہ وحی کا زمانہ، قرآن کے نزول کا زمانہ ہے، اللہ کی طرف سے ہر بات رسول اللہ کو بتائی جا رہی ہے، اس زمانے میں دھوکے سے باز نہیں آیا، آج مجھے آپ کو کیسے دھوکہ لے گا؟ روایات میں آتا ہے عبداللہ بن عمر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں میرے ایک سفر ہوا ایک یہودی کے ساتھ، میں جا رہا تھا، جاتے میرے ذہن میں یہ بات دوڑ رہی تھی کہ میرے پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یہودی بڑا سازشی ہوتا ہے۔ یہودی کیا ہوتا ہے؟ بڑا سازشی ہوتا ہے، یہ مسلمان کے خلاف ہر وقت سازش کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے۔ کہ جب ہم دونوں کی فراق کا وقت آیا، جدائی کا وقت آیا، میں نے اس یہودی کو پکڑا ادھر آتا، میرے پیغمبر نے تو یہ فرمایا ہے کہ یہودی کی اس مسلمان کے خلاف ہر وقت سازش کرتا ہے، میں نے تیرے ساتھ اتنا لمبا سفر طے کیا ہے، تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا، تو مجھے کوئی تکلیف نہیں دے سکا، کوئی سازش نہ کر سکا، لیکن مجھے اپنے پیغمبر کی زبان پہ یقین ہے، انہوں نے جو فرمایا 100% سچ ہے۔ بتا معاملہ کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے پیغمبر نے سچ کہا ہے، آپ کے پیغمبر نے سچ کہا ہے، اس کی بات جھوٹی نہ ہے نہ ہو سکتی ہے، لیکن میرے بس میں نہیں تھا، میری طاقت نہیں تھی، میری قوت نہیں تھی، لیکن جتنی طاقت تھی میں نے اتنی استعمال کی ہے۔ آپ کے ساتھ راستے میں چلتے ہوئے میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ آپ کے سائے پہ پاؤں رکھوں اور پاؤں بھی آپ کے سر پہ رکھتا رہا ہے، کہ جیسے ہم تمہارے سایوں کو کچلتے ہیں، ایسی ہماری اندر سے ہمارے دلوں میں یہ تمنا ہے ہم تمہاری جانوں کو کچلیں گے، ہم تمہارے ایمانوں کو کچلیں گے، مختلف طریقوں سے کچل رہے ہیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، وہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی کہ میرے 70 صحابہ اکرام میرے قربا کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب بڑے غمگین ہوئے، اس کے بعد آپ کسی صحابی نے یہ زبان منہ سے بات نہیں نکالتے تھے، قاری صاحب لفظ سے قاری صاحب نہیں بولا کرتے تھے کہ رسول اللہ کی کان پہ جب یہ آواز لگتی ہے لفظ قاری صاحب کی، آپ کو اپنے 70 قربا یاد آ جاتے ہیں۔ تو آپ نے اس کے بعد فوراً اگلے ہی دن فجر کی نماز میں خروج نازلہ شروع کر دیا۔ آپ جیسے آج کل ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اسی کا پس منظر بتا رہا ہوں کہ خروج نازلہ ہم کیوں پڑھ رہے ہیں۔ آپ نے دعا کی اور اس دعا میں مختلف الفاظ روایات میں آتے ہیں، آپ نے اپنے خروج نازلہ میں ان کفار کے لیے، یہودیوں کے لیے، نصرانیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے ہلاکت کی دعائی کی، اور آپ نے کہا یا اللہ کافروں پہ لعنت فرما، یا اللہ یہودیوں پہ لعنت فرما، یا اللہ عیسائیوں پہ لعنت فرما، یا اللہ جو مشرک ہیں ان پہ لعنت فرما۔ ایسی ہلاکت اور لعنت کی دعائیں آپ نے ان کے لیے کی ہے، اور ساتھ یہ کہا ہے کہ مسلمان جب بھی تجھ پہ مشکل وقت آئے، تیرے بس میں کچھ بھی نہ ہو، ہمارے بس میں کچھ بھی نہیں، لیکن زبان ضرور ہے، آپ کا ہاتھ ضرور ہے، آپ کا قلم ضرور ہے، آپ کی نماز ضرور ہے، آپ کی دعا ضرور ہے، آپ کا رب ضرور ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ